कि मैं रोजे क़यामत की कसम खाता हूँ और नफ्स लवामा की कि सब लोग क़यामत के दिन उठाकर एक बार फिर से खड़े किए जाएंगे। और क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा नहीं करेंगे? हम जरूर करेंगे और हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी पोर पोर को दुरुस्त करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया की जानिब से इंडिया के कुछ शरपसंद अनासिर पंडित जो होते हैं उनकी जानिब से आए दिन ऐसी वीडियो सामने आती है जिसमें वो जो है इस्लाम को गलत सलत बोलते हैं और जो है इस्लाम के नाम पर इस्लाम के जो है खिलाफ बात करते हैं और जो है इंडिया के मुसलमान जो है उनको ख़त्म करने की बात करते हैं। हाल ही में एक पंडित की जो है वीडियो सामने आई है, उसमें उसका कहना है कि क़यामत बिल्कुल नहीं आने वाली, ये झूठी जो है बातें हैं। और जो है उसने चैलेंज किया है खुदा को, अगर ये जो बातें हैं अगर है क़यामत आखिर है तो मुझे साबित करो, ये उस पंडित का कहना है। तो आइए इस वीडियो में हम उस पंडित को जवाब देते हैं कुरान की रोशनी में, साइंस की रोशनी में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे पंडित को जो है मेरे ख्याल से सज़ा होनी चाहिए ऐसी बातों पर जो इंडिया में है ऐसे शरपसंद लोग बहुत हैं जो कि ऐसी बातें करते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो तो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क़यामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, बल्कि ये तो क़यामत ही को झुठलाती हैं। उस दिन इंसान कहेगा कि कहाँ है भागने की जगह। बेशक एक मुसलमान के लिए जितना अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाना जरूरी है, उतना ही फरिश्तों, क़यामत और मौत के बाद जिंदगी यानी रोज़े आखिरत पर भी ईमान लाना जरूरी है। और इसका इनकार भी एक शख्स को दीन इस्लाम से खारिज कर देता है। बेशक क़यामत यानी इस मादी दुनिया की तबाही और मौत के बाद इंसानों का दोबारा जिंदा होना एक ऐसी अटल हकीकत है जिसका कोई भी साहिब अकल शख्स इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसे रोकना इंसानों के बस में नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मौत इंसानों के बस में नहीं है, ना कोई इसे रोक सकता है और ना कोई इसका इनकार कर सकता है। मगर आज भी कुछ ऐसे गैर मुस्लिम मौजूद हैं जो क़यामत का ना सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि इस बात पर एतराज़ करते हैं कि मरने के बाद जब हमारी हड्डियां बिल्कुल बोसीदा हो जाएंगी तो किस तरह से ये मुमकिन है कि कोई भी खुदा या अल्लाह की ज़ात इन्हें दोबारा से एक बार फिर से इकट्ठा करके हमें मैदान मैशर के अंदर अपने सामने इकट्ठा करे और हमारे साथ सज़ा व जज़ा का मामला करे। ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। लेकिन ये कम अकल इस बात को भूल जाते हैं कि उसी अल्लाह ने इन्हें दुनिया के अंदर एक बेजान पानी के कतरे से पैदा किया, इनमें जान यानी रूह को फूंका और इसके बाद इनके लिए मौत रखी। जो अल्लाह की ज़ात इनको पहली मर्तबा पैदा कर सकती है, उसके लिए दोबारा से इनको मौत के बाद जिंदा करना कौन सा मुश्किल काम है। अगर हम इंसान अपनी तारीख का मुताला करें तो हमें अंदाजा होगा कि हम इंसान हर लम्हा क़यामत के हालात की तरफ मुसलसल बढ़ रहे हैं। जैसे एक बस अपनी मंजिल की तरफ मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, मगर कुछ मुसाफिरों को तो इसका एहसास है और कुछ को मंजिल पर पहुंचकर यानी क़यामत के दिन को अपने सामने देखकर इसका एहसास और इसका यकीन होगा। बिल्कुल इंसानों की आबादी 1804 के अंदर 1 अरब तक पहुंचने के अंदर 2 लाख साल लग गए, लेकिन अगले 100 साल के बाद यानी 1927 के अंदर ये डबल हो गई यानी 2 बिलियन। अगले 50 साल के अंदर ये डबल हो गई यानी 1974 के अंदर 4 बिलियन। और आज हम इंसान 2023 के अंदर डबल यानी 8 बिलियन की आबादी को क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल इंसान मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं और जगह मुसलसल कम पड़ रही है। वसाइल दुनिया के अंदर लिमिटेड होने की वजह से मुसलसल कम हो रहे हैं। बिल्कुल हर रोज 828 मिलियन लोग यानी दुनिया की आबादी का 10% लोग सड़कों पर भूखा सोते हैं। दुनिया की आबादी का 30% सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा पाती है। बिल्कुल आज भी आप अगर अपने इर्द गिर्द जरा गौर करें तो दुनिया के अंदर इस वक्त ज्यादातर तरक्की याफ्ता मुल्क वही हैं जिनकी आबादी थोड़ा सा कम है। बिल्कुल ये इंसानी आबादी हर लम्हा मल्टीप्लाई होकर एक खतरनाक हद तक इंसानों की आबादी को मुसलसल बढ़ा रही है, जिनमें से मौत से खत्म होने वाले लोग बहुत कम हैं और इस आबादी को बढ़ाने वाले लोग मुसलसल बहुत ज्यादा तादाद के अंदर दुनिया में इस वक्त भी मौजूद हैं। बिल्कुल अगर ये मामला एक घर के अंदर हो कि वहाँ के लोगों की आबादी तो मुसलसल बढ़ती जाए और उनकी जायदाद बहुत कम हो, तो वो इस जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान के दुश्मन भी बन जाएंगे। अब जरा इसी सिनेरियो को दुनिया के हर एक मुल्क पर अप्लाई करके सोचें कि जब दुनिया के अंदर वसाइल मुसलसल कम होंगे तो लोग कैसे एक दूसरे को जिंदा रहने के लिए कत्ल करना शुरू करेंगे। दुनिया में जुल्म और सितम का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। हर रोज इस दुनिया के अंदर तकरीबन 5 लाख लोग नए पैदा होते हैं और तकरीबन 1.5 लाख लोग ही मरते हैं। हर इंसान चाहता है कि इसकी औलाद बढ़े, इसकी नस्ल मुसलसल फैले, मगर जब ये हद से बढ़ जाएगी तो इसे ख़त्म करने के लिए कुदरत हर 100 साल के बाद खुद से मदाखलत करती है कुदरती आफात की सूरत में, मसलन कोई वायरस, ज़लज़ले, तूफान या किसी जंगों की सूरत।
سائنس کو اب تک دنیا کے اندر 5 بڑی تباہیوں کے ثبوت مل چکے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر تو قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی کا واقعہ، اور سائنس اسے ڈوین ایکسٹینشن کے نام سے جانتی ہے، جب سمندر کی سطح بڑھنے سے زندگی کا زمین پر تقریباً مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا۔ کچھ تباہی زمین کے ٹیمپریچر کے بڑھنے یا کم ہونے سے ہوئی، مثال کے طور پر آئس ایج، جب بہت زیادہ برف کی وجہ سے دنیا کا ایک بڑا حصہ تباہی کا شکار ہو گیا، یا پھر آج سے تقریباً 6.5 کروڑ سال پہلے جب ایک بڑے اسٹرائیڈ نے زمین سے ٹکرا کر یہاں پر موجود تقریباً 75% زندہ آبادی کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ یہ زمین پر اب تک کی سب سے بڑی تباہی تھی، لیکن آج کے ٹائم کے اندر انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بالکل ایک ٹائم بوم کی طرح ہے، جو ظلم کے بڑھنے کے بعد دنیا اور اس کائنات کی تباہی سے شروع ہوگی، جسے مسلمان قیامت کے نام سے جانتے ہیں۔ بے شک قیامت اگر ہم آنی ہے ہماری اور اس ہمارا کائنات کا ایمان مشاہدہ کریں اور اس دنیا کے اندر ہونے والے ہر ایک فزیکل فینومینا کو دیکھیں تو ہم ایک بات نوٹس کریں گے کہ یہاں پر ہر ایک چیز جو زندہ ہے، آخر میں اسے بھی موت آتی ہے۔ بے شک کلی بن ہر کر کھلنے چیز، والا ہر ایک پھول نفس کو آخرکار موت مرجھا آنی کر ہے۔ بالکل فنا ہو جاتا ہے۔ ایک بیج سے شروعات کرنے والے درخت کی بھی آخرکار طبعی عمر پوری ہونے کے بعد وہ اس دنیا کو چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جانور، پرندے، انسان، اس کائنات کے اندر موجود پلینٹس، سٹارز، گلیکسیز، ہر ایک چیز کے اندر آپ کو بالکل ایک یہی تسلسل نظر آئے گا جو کہ ایک قدرتی عمل ہے۔ بے شک آج سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہماری کائنات کا بھی ایک نقطے سے آغاز ہو کر ایک بڑے دھماکے سے پھٹ کر مسلسل آج بھی پھیل رہی ہے۔ اس کی عمر کے اندر اختلاف ضرور ہے، مگر اس کی شروعات پر سب سائنسدان متفق ہیں۔ حالیہ سائنسی تحقیقات کے مطابق انسان اب تک اس یونیورس کا کنارہ یا پھر اس کا سینٹر پوائنٹ تلاش کرنے کی غلطی میں رہا، مگر اب ان کو بالکل احساس ہو چکا ہے کہ یہ کائنات دراصل بالکل ایک ببل کی طرح ہے اور ہم انسان اس ببل کے اندر کہیں پر موجود ہیں۔ ہمارا وجود اس کائنات کے اندر اتنا چھوٹا ہے کہ ہم جس بھی کنارے کی طرف، جس بھی ڈائریکشن کی طرف دیکھیں تو وہ اس کائنات کا مڈل یا اس کا مرکز ہی بنتا ہے۔ بالکل یعنی اس کائنات کا کوئی کنارہ، کوئی بھی مرکز موجود ہی نہیں ہے۔ بالکل ہمارے لیے یہ لامحدود یا پھر انفینائٹ ہے۔ بالکل اب سوچنے کی لامحدود بات یہ ہے کائنات کہ ہے۔ یہ ببل جو کہ ایک بڑے دھماکے سے یعنی بگ یونیورس، بینگ سے شروع ہو کر اللہ اس نے سائز کو جتنی پہنچا تو بڑی کیا کائنات اس کی بنائی ہے، شروعات اس سے میں لے کر چھوٹی اس کا سی کوئی یہ ہماری اختتام نہیں دنیا ہوگا؟ ہے۔ جیسے زمین پر موجود ہر ایک زندہ چیز کی شروعات ہوتی ہے اور آخرکار ایک دن اس کا خاتمہ بھی۔ بے شک سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ جیسے اس کائنات کی شروعات ہوئی بالکل ویسے ہی اس کا اختتام بھی ہوگا، یعنی ایک مخصوص ٹائم پر پھیلنے کے بعد یہ ویسے ہی اس نقطے میں واپس چلی جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی، بالکل ایک غبارے کی طرح جسے ہوا سے مکمل طور پر بھرنے کے بعد اس میں سے ہوا کو نکال دیا جائے۔ جبکہ دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ یہ یونیورس ایک سائز تک بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ پھیل جائے گی کہ سورج، چاند، ستارے سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر قیامت کو قائم کر دیں گے، اور سب سے پہلے اس کی وجہ بنے گا ہمارا سورج، کیونکہ ہمارے سورج کی بھی ایک طبعی عمر ہے اور اسے پورا کرنے کے بعد اسے بھی موت آنی ہے۔ جب اس کا فیول یعنی کہ ہائیڈروجن ختم ہوگا تو یہ اپنا سائز بڑھا کر ایک بڑے دھماکے سے زمین پر موجود زندگی کو بھی ختم کر دے گا۔ اپنی موت سے پہلے یہ اپنا سائز اس قدر بڑھا لے گا کہ اس کے آس پاس موجود تمام سیارے اس کے وجود میں سمانے سے پہلے مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ یعنی سائنٹیفکلی اور لاجیکلی طور پر بھی قیامت کا انکار کسی سمجھدار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، صرف اور صرف متکبر اور ضدی شخص اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر اس قیامت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ حالانکہ یہ تو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کے لیے دوزخ کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ جس وقت یہ دوزخ ان کو دور سے دیکھے گی تو ان کو دیکھ کر انتہائی غضبناک ہو رہی ہوگی، اور یہ لوگ اس جہنم کے غضب اور اس کے چیخنے چلانے کی آواز کو سنیں گے۔ پھر فرمایا کہ میں روز قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ قیامت کے دن اٹھا کر ایک بار پھر سے کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور کو درست کریں۔ بالکل اور انسان چاہتا ہے کہ خود سری کرتا چلا جائے، کیونکہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا۔ کہہ دو کہ جس دن آنکھیں چندیا جائیں، چاند گہنا جائے، سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں، اس دن انسان کہے گا کہ آخر کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کہیں بھی نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سورہ حج کے اندر فرماتا ہے کہ اے انسان اپنے رب سے ڈر، کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بری چیز ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن پاک کے اندر قوم عاد اور سمود کی مثال بیان کر کے اس بحث کو ہی ختم کر دیا کہ ان طاقتور قوموں نے بھی ہمارے عذاب کی تباہی کو جھٹلایا تھا، لہٰذا قوم سمود کو ایک بڑے دھماکے سے ہلاک کر دیا گیا، اور قوم عاد کو شدید طوفانی آندھی سے۔ بالکل اور وہ دن بھی آنے والا ہے جب ایک سور کو پھونکنے کے بعد تمام پہاڑ اور زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ بے شک
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر فرما دیا کہ جب دنیا کی کئی قومیں طاقتور تباہ ترین ہو قومیں گئیں، جن کے بس کے اندر جن اس کے عذاب کو ٹالنا اعمال نہیں تھا، تو آج کا جو بے تھے بس خراب انسان تھے۔ اس سور کو پھونکنے کے بعد کی تباہی سے انکار اور اس سے بچنے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ بالکل یہ قدرتی تباہی اس وقت قوم عاد اور سمود کے بس میں بھی نہیں تھی اور آج نہیں کے تھی، انسان کے بالکل بس میں بھی نہیں ہے۔ بالکل بس میں آج نہیں کا ہے، بے یہ اس بس خالق انسان کے خود کو ہاتھ اس میں تباہی ہے۔ سے بچانے کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہ بھی کہ زمین اور کائنات کی آخری اور چھٹی تباہی عنقریب مستقبل میں آنے والی ہے، جس آنے کا ہر والی ہے۔ لمحہ ہمیں اسی کی طرف لے کر جا رہا ہے، لیکن افسوس کہ انسان آج بھی بے خبر ہیں۔ انہوں نے ماضی کی تباہیوں سے کچھ نہیں سیکھا، بلکہ اپنی کمزور اور ناتواں ایجادات کے بل بوتے پر وہ متکبر ہو کر اس کا انکار کرتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا توفیق فرمائے، عطا فرمائے، بالکل آمین۔ آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بالکل اگر آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو جی یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کس طرح جو ہے ہنسی ٹی وی نے جو ہے جواب دیا ہے اس پنڈت کو کہ لوگ جو ہے پنڈت جو ہے آئے دن ایسی ویڈیوز آتی رہتی ہیں جس میں وہ اسلام کے بارے میں اور جو ہے خدا کے بارے میں، قیامت کے بارے میں ایسی چیزیں بتاتے ہیں، ایسی چیزیں کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ہدایت دے، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں جو ہے سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قیامت سے جو تباہی ہوگی اس سے معافی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے ایمان کی حفاظت کرے۔ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کس طرح جو ہے قیامت قائم ہوگی۔ سائنس کی طرف سے ہم دیکھیں تو بہت سی ایسی لاجک ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت آنی ہے۔ ہر چیز کو فنا ہونا ہے، کوئی بوٹا ہو، چاہے وہ انسان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی یونیورس ہو، کوئی بھی چیز ہو، آخر وہ پیدا ہوئی ہے تو اس کو فنا ہونا ہے۔ باقی ہمارا ایمان ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ جب انسان بالکل ختم ہو جاتا ہے پھر بھی خالق اس کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بالکل جس طرح اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، قیامت کے دن بھی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، یہ اس خالق کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کرے۔ میں ملوں گا آپ کو ایسی نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔